پھر کسی وقت جب کبھی انہوں نے یاد کیا اسجد رضا بھائی نے، ہاں بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، دوست بھی ہے، بہت ساری ان کے ساتھ سنگتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے بس. تو انہوں نے جب یاد کیا تو پھر میں کسی وقت اس پہ یاد کرواؤں گا وہ باتیں، آج نہیں. آج چونکہ 18 رمضان مبارک ہے تو 18 کو 2-3 کٹھے واقعات ہیں تو میں وہ بھی عرض گزار کر دوں. ایک تو حضرت خالد بن ولید کا وصال ہے، حضرت خالد بن ولید کا وصال ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک. یہ کب لقب ملا؟ جس وقت پیدا ہوئے تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے. لقب کب ملا؟ اس لقب کو یاد کر لیں تو آپ کا دورہ مکمل ہو گیا. یہ لقب ملا تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے مؤتہ کی طرف روانہ کیا لشکر. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہارے امیر زید بن حارثہ اگر وہ شہید ہو جائیں، پھر عبداللہ بن رواحہ، اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں، جعفر تیار وہ بھی شہید ہو جائیں، تو پھر کسی کو امیر بنا لینا، یعنی امیر بنا کے بھیجے. فرمایا پھر کسی کو امیر بنا لینا. تو بعد میں کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. لیکن حضرت جعفر کے نام کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی لگتا ہے، وہ کبھی سنا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں تیار. تیار طیارے سے بنا ہے نا، یہ ایروپلین کو انگریزی زبان ایروپلین کو کہتے ہیں تیار. تو انہیں تیار کیوں کہتے ہیں یار؟ تاکہ عقیدہ واضح ہو جائے نا. کیوں تیار کہتے ہیں بھائی؟ تیار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. سرکار نے فرمایا جب وہ جنت میں گئے تو رب تعالیٰ نے ان کو پر لگا دیے، جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. ادھر تیار بھی کہتے ہو، ادھر نبی کے غیب بھی نہیں مانتے. کیا تم نے تیار سمجھا ہے؟ کون سا عقیدہ تم نے اپنایا ہوا ہے؟ اور پھر موتا کی جنگ کو بلا پاس تھی، کتنا میل؟ 1500 میل دور تھی. اور پیارے آقا مولا نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر بیان کیا. اور امام بخاری نے جو اس پر باب باندھا ہے وہ بڑا عجیب ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے باب غزوۃ المؤتہ، غزوہ مؤتہ کا باب. میں نے کہا امام جی غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور بنفس نفیس شریک ہو، سرایہ وہ ہوتا ہے جس میں سرکار بنفس نفیس شریک نہ ہو. فرمایا سنو میرا عقیدہ ہے حضور جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جس کو چاہیں سرایہ بنا لے اور جس کو چاہے غزوہ بنا لے. بیٹھے حضور مدینے میں تھے، سارے حوال بیان کیے. کوئی درمیان سے کھڑا ہو کے پڑکیا اجی شاید جتنا دور 1500. بخاری بخاری بخاری. اللہ جانتا ہے رسول نہیں جانتا. اور بے عقلا بخاری پر صحابی کو حضور نے یا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ بھی جان دے اور رسول بھی. تو یہ عقیدہ تو اہل ایمان ہے. اور ابو بکر صدیق کو حضور نے پوچھا گھر کی چھوڑ کے آیا؟ کیا جائے؟ اب قیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ رسول چھوڑ کے آیا ہوں. نہیں جی احاد ہے، حدیث ہے، ہمیں قرآن سے عقیدہ بنوایا. میں ٹھیک ہے جناب، وہ کون سی بات ہے؟ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ رسول دے گا. وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ رسولہ ان اغناہم اللہ ورسولہ، انہیں اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. یہ سارے عقائد و نظریات کہاں؟ قرآن پاک میں نہیں ہے. اور میں نے اس کے اوپر 98 آیتیں اکٹھی کی ہیں. اللہ رسول کا کٹھا ذکر، اللہ رسول کا کٹھا ذکر، اللہ رسول کا کٹھا ذکر میں نے 98 آیتیں اس پہ اکٹھی کی ہیں. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک تلوار، 2 تلواریں، تو 11 تلواریں آپ ہاتھ سے ٹوٹی اس دن. تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں جو تلوار ہے وہ موجود نہیں تھے، وہ تھے موتا میں. اور سرکار نے خبر یہاں دی، لقب مدینے میں ملا، وہ موتا میں موجود تھے، اس وقت ملا. اور یہ ناقابل شکست تھے، ان کو شکست نہیں ہوتی تھی. کیا وجہ؟ کبھی یہ بھی سنا آپ نے؟ نام تو لیتے ہیں. اور میرے بابا جی فرماتے تھے، میرے استاد مکرم، فرمایا کہ جس وقت بابا جی جوان تھے اس وقت کی بات ہے، آپ نے ایسے نا چادر رکھی ہوئی تھی اینج کر کے نا، شاب المالی کے باہر جلسہ تھا، اس میں خطاب کیا. فرمایا سنے تسی یہاں گلاں کر دیو، سنو گل سنو. کی گل ہے؟ آ کے جناب خالد بن ولید جدوں گئے نا اس طرح کر کے، اس طرح کر کے گئے نا جی، اگے کھڑا سی کافراں دا ایک بادشاہ، انہیں بلایا، انہیں کہا سنا اے تہاڈا نبی کہو جہا ہے، وہ کوئی تعریف تے بیان کرو، وہ کوئی صورت تے بیان کرو، کوئی سیرت تے بیان کرو. تسی جو ہمارے بچان تیار ہو گئے نبی دوتے، دسو ہاں گل کی ہے، تہاڈے نبی دی کی خوبی ہے؟
اور آپ نے فرمایا تو کی پوچھنا ہے دسو؟ انہیں کہ سن پھر المرسل علی قدر مرسل، جس کو بھیجتا ہے کوئی اپنا سفیر بنا کر، وہ اپنی ساری تجلیات کا مظہر بنا کے بھیجتا ہے۔ یہ دیکھو کہ رب جس نے محبوب بنا کے بھیجا وہ کیسا ہے، ساری خوبیاں ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے اپنی ٹوپی مبارک کے اندر سرکار کے بال مبارک سلوائے ہوئے تھے۔ تبرک کا عقیدہ، فتوحات نہیں۔ کہاں سے فتوحات ہو؟ تم تو تبرک کو مانتے نہیں ہو، کون سی فتوحات؟ تو وہ ٹوپی میں بال مبارک سلوائے ہوئے تھے، اور ایک ٹوپی اٹھاتے وقت 7 صحابہ کرام شہید ہو چکے، کتاب و شفا ہوتا۔ انہوں نے کہا اتنے بندے تم نے شہید کروا دیے؟ فرمایا تمہیں ٹوپی نظر آئی ہے، مجھے سرکار کے منہ مبارک نظر آئے۔ اور بلکہ فتوح شام اٹھائے تو فتوح شام شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے خواب کے اندر آیا، تمہیں نہیں پتا یہ خالد بن ولید پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ سوئے ہوئے ہو؟ اصل میں جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تھے دیکھنے کے لیے، ان کے کافروں کے حوال کو پتہ کرنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب ان کا بڑا آیا نا عیسائی پادری، اس نے کہا یا بنو سفرا، سفرا کہتے ہیں زرد رنگ، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پانی میں زرد رنگ ڈال کے نا بچے کے منہ میں چھڑکتے ہیں، تو یا بنو سفرا انہوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نحن من الاسلام، ہم اسلام کے بیٹے ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو انہوں نے پھر گریبان سے پکڑا، مارنا کا شروع کر دیا۔ ادھر سرکار کو خبر ہو گئی، حضور نے صحابہ کو خواب میں فرمایا جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑائے، صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑائے، تو پیچھے دیکھا تو ایک اور گھڑ سوار آ رہا ہے، اور وہ گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑا کے نا سب سے آگے نکل گیا، کراس کر گیا سب کو۔ تو یہ انہوں نے کہا بھائی کون ہو تم؟ نہیں رکا، انہیں اللہ کا واسطہ ہے رک جاؤ، رک گئے۔ تو وہ نقاب پوچھتے تو انہیں اندر سے تلوار نکال کے دکھائی، کون؟ خالد بن ولید کی گھر والی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے آواز آئی کہ خالد بن ولید کو شکست ہو گئی ہے، اس کو لوگ مار رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے دیکھا تو وہ ٹوپی گھر بھول گئے تھے، میں ٹوپی دینے چلی ہوں، جب سر پہ ٹوپی رکھی اس میں سے نور کی کرنیں نکلی، سارے کافر اندھے ہو گئے، تہ تہ کر کے واپس آ گئے۔ یہ اسلام ہے۔ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم مبارک تھا۔ اور یہ جو 17 تھی رمضان المبارک، نبی پاک کی بیٹی مبارکہ سیدہ طیبہ حضرت رقیہ، حضرت رقیہ۔ اور آپ بھی میرے خیال سے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ اور بیٹوں میں تو کوئی نام لیتا ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا ہمیں یار؟ حضرت قاسم، ابو القاسم حضور ہے نا، تو قاسم نام نہیں ہے حضور کے بیٹے کا نام۔ کتنی بار زبان سے قاسم نکلا ہوگا، اور میرے نبی نے کتنی بار سینے سے لپٹایا ہوگا اپنے بیٹے کو۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ بن فہن ہے، فرمایا اللہ کو پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ عبد الرحمن ہے، باپ بھی عبداللہ ہے، بیٹا بھی عبداللہ ہے، وہ بھی تو نام ہے۔ اور ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے، فرمایا میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھا۔ اور میں آپ کو سبل الہدیٰ والرشاد کے اگر جملہ سنا دوں نا تو آپ کے دل کے اندر ایمان کی حرارت ایسی داخل ہوگی نکلے کبھی نہیں۔ حضرت ابراہیم جب اللہ کو پیارے ہوئے نا، سرکار نے قبر میں لٹایا تو جا کے سرکار نے خود تلقین فرمائی، فرمایا میرا بیٹا تمہیں فرشتے پوچھیں گے، کہنا میرا رب اللہ ہے، پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے تو کہنا میرا دین اسلام ہے، پھر پوچھیں گے تیرا نبی کیا ہے، پھر کہنا نبی محمد ہوا ابونا، میرا نبی میرے محمد ہے، میرے باپ بھی ہے، تمہیں پتہ نہیں مرے گا؟ اور فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتا نا تو اللہ کا نبی ہوتا۔ ختم نبوت کا سب سے پہلا جو شہید ہے حضرت ابراہیم ہے، حضور کا بیٹا۔ اور حضور اتنے روئے، فرمایا ابراہیم ہم تیرے غم میں بڑے مغموم ہیں، لیکن وہی بات کہیں گے جس پہ رب راضی ہے۔ اور نبی پاک کی بڑی شہزادی کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ زینب، سیدہ طیبہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدہ زینب کے ساتھ جو ظلم ہوا تو آپ نے سنا نہیں، کبھی کسی نے سنایا بھی نہیں، اس طرف آیا بھی نہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ سے تشریف لا رہی تھی، امید کے ساتھ تھی، انہوں نے اونٹ کو دھکا دیا، کجاوے سے گری، امید ضائع ہو گئی، اور وصال تک آپ کی جو کلائی تھی اس پہ زخم رہا۔ اور سرکار فرماتے تھے میری بیٹی شہیدہ ہے، اس نے میرے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ رقیہ ہے، رقیہ پاک کا نکاح جناب عثمان ذوالنورین سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس پر جملہ ایک اشتہار میں چھپا ہوا تھا بڑا خوبصورت، تو انہوں نے لکھا ہے شہزادی سید الکونین اور زوجائے ذوالنورین اور ذات الہجرتین اور خالائے حسنین۔ کیا کس بات کا میں ذکر کروں، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور تیرا
تو ہے عین نور تیرا. سیدہ رقیہ اور سیدہ خدیجہ پاک نے عرض کیا تھا میری بیٹی ہے. حضور نے فرمایا حالات اچھے نہیں ہیں, حبشہ جانا ہے. آپ کو پتہ ہے ماں کی بیٹی, لاڈلی بیٹی, جب شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا وطن چھوٹ رہا ہو, سیدہ نے دروازے کے دریچے سے اسے جھروکے سے دیکھ کے ڈبڈبا گئی, آج میری بیٹی کو رہنے کے لیے مکے والے رہنے نہیں دیتے. اور حضور سے لپٹ گئی, کوئی ایسا نہیں ہو سکتا میری بیٹی گھر رہ جائے. اور میں حالات اچھا نہیں ہے خدیجہ, جانے دو. عثمان غنی جب روانہ ہوئے میرے نبی نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور رومال سے آنسو پوچھ رہے ہیں. فرمایا حضرت لوط کے بعد یہ پہلا بندہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے, یہ پہلا آدمی ہے. اور حبشہ جب گئے, حبشہ سے جو بندہ آتا حضور پوچھتے میری بیٹی کا کیا حال ہے, عثمان غنی کا کیا حال ہے, میری بیٹی کا کیا حال ہے. اور یاد رہے جب بدر کا موقع آیا, بدر کا, عثمان غنی تلوار لے کر تیار ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ, یہ اسلام ہے, ٹھہر جاؤ, میری بیٹی بیمار ہے, اس کا خیال کرو. کسی کی بیٹی لبے مرگ ہو وہ جہاد پہ چلا جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے بیٹی کو چھوڑا, جہاد پہ چلے گئے. یہ پہلا غزوہ تھا. اور ادھر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہاں سے فتح کی خبر آئی, جمعہ کا دن تھا, فتح کی خبر لے کر جو بندہ آیا, دیکھا عثمان غنی ان کا جنازہ پڑھا کے قبر میں مٹی ڈال چکے ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دنوں کے بعد تشریف لائے تو دروازے پہ دستک دی, سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹا خیریت ہے؟ تو جواب دے کر آواز بھرا گئی. فرمایا بیٹا کیا بات ہے, کیوں بھرا گئی ہے؟ ابو جان ہمشیرہ چلی گئی ہے. سرکار سے سیدہ فاطمہ جب لپٹی نا جی, حضور رو پڑے. پھر سیدہ کہنے لگی وہ بہن آپ کا انتظار بڑا کرتی رہی تھی, میرے ابو بدر گئے واپس آئیں گے, ابو جی پہلے چلے ہمشیرہ سے مل کے پھر گھر آتے ہیں. سیدہ پاک حضور نے ساتھ لیا, سیدہ رقیہ کے قبر گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اتنی حضور روئے قبر بھیگ گئی. پھر سیدہ فاطمہ روئی, حضور اپنے مبارک دامن سے ان کی آنکھیں صاف فرما رہے تھے. تو یہ شہزادی پاک کا وصال بھی اس کے اندر ہے. اس کے بعد سیدہ ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد چھوٹی اور منجلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ نبی پاک کی 4 بیٹی ہیں اور سرکار پاک کے یہ 3 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ارب رحمتیں ہوں حضور کے بیٹوں پر, بیٹیوں پر, نواسوں پر, نواسیوں پر, صحابہ پر, مہاجرین پر, انصار پر, والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ میں نے ذکر کرنا تھا کہ ان کا بھی چونکہ وہ یوم مبارک تھا اس وجہ سے. اب اگلی بات ابھی میں نے شروع نہیں کیا, یہ میں بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں, جس صاحب کو پسند آئے وہ تشریف فرما ہو جائے, جس کو کوئی جلدی ہو تو وہ جلدی کے چکر میں نہ پڑے. آج میں جلدی کے چکر میں نہیں ہوں, آج میں کسی اور میرا سمت میں چل نکلا ہوں, تو اس میں میں پورا دورہ قرآن بھی میں نے کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ تو بالخصوص جو آج یوم ہے وہ حضرت عبداللہ کا ہے, والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی سال عمر تھی پتہ ہے آپ کو؟ 18 سال عمر تھی, صرف 18 سال. عنفوان شباب تھا اور اتنے خوبصورت تھے, جس گلی سے گزرتے نا جی لڑکیاں عاشق ہو جاتی. عبداللہ میں شادی تے کر لو. امام زرقانی لکھا ہے 250 بچی نے آپ کو پیغام نکاح دیا. پھر زرقانی کا لفظ سناؤں آپ کو, قادا ان یذهبن عقولهن, قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جاتی, پاگل ہو جاتی. مالک عشق تو ہوا, پھر پاگل کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا عشق ہو گیا, اگر پاگل ہو جاتی تو توہین کس کی ہوتی؟ عبداللہ کی. کہا عشق بھی دیا ہے, پاگل بھی نہیں ہونے دیا, تاکہ یار یاد بھی رہے, ملے بھی نہ. پاگل نہیں ہونے دیا عشق نے. یہ تو عام صورت حال تھی جب عام گلیوں سے گزرتے تھے. اتنا حسن تھا, جب بن ٹھن کے دولہا بن کے بیٹھے ہوں گے تو پھر کیا منظر ہوگا, پھر کیا منظر ہوگا جی. اور امام الانبیاء جب دولہا بن گیا ہے, دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں, کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا. دیکھو نا جی, حضرت عبداللہ حسین و جمیل تھے. پھر جب شادی ہو گئی, امید کے ساتھ ہوئی, حضرت عبداللہ پاک تجارت پہ چلے گئے شام. شام سے واپس آئے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ آئے تو بیمار ہو گیا. میں اخبار کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں, 21 جنوری 1978. نوائے وقت اخبار اٹھا لو, 21 جنوری 1978. 1400 سال کے بعد جب صحابہ کرام کی یہ جو جنت بقیع بنی ہے, یہ پہلے قبرستان نہیں تھا. یہ قبرستان میرے آقا مولا نے بنایا ہے.
اور اس کا پہلا پہلا مدفون کا نام بتایا کوئی بندہ؟ الحمدللہ اتنی ساری میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں حوالہ جات ہیں کہ میں شروع کر دوں تو پھر ایک طرف چلا جاؤں گا. سب سے پہلا مدفون اس کا ہے حضرت عثمان بن مظعون. اور عثمان بن مظعون کون ہیں؟ نبی پاک کے بھائی، ردائی، دودھ شریک بھائی ہیں. انہوں نے سویبہ پاک کا دودھ پیا ہے. امیر حمزہ بھی آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی سویبہ پاک کا دودھ پیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ پہلے مدفون ہے. اور ان کو نہ سرکار کا انتظار بڑا تھا کہ حضور آ جائیں کبھی، لیکن خبر لیٹ ملی. جب سرکار آئے تو جنازہ تیار تھا. تو عثمان بن مظعون آئے تو جنازے پہ جب حضور آئے نا تو چہرے سے کپڑا حضور نے ہٹا کے حضور نے لبہائے مقدس ان کے ماتھے پہ رکھے. اور حضور کے آنسو تھے کہ عثمان بن مظعون کا چہرہ تر بتر ہو گیا. تو ڈاکٹر مسعود احمد صاحب ماہر رضویات رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پھر عثمان بن مظعون کی روح اس وقت بولی، وہ آئے ہیں پریشان لاش پر آج، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے. آئے ہیں پریشان لاش پر آج، تجھے ہے زندگی لاؤں کہاں سے. تو یہ پہلے تو یہ جنگ بقیع بعد میں. پہلے جو قبرستان تھا جہاں مسجد نبوی ہے یہاں پہ تھا، وہاں 7 صحابہ کے مزارات بھی تھے، حضرت عبداللہ کا مزار بھی وہیں پہ تھا. تو 1400 سال کے بعد جب قبریں مبارک ان کی دوبارہ سے ان کو اکھاڑا گیا، ان کو نکالنے کے لیے تدفین کے لیے کفن بھی سلامت تھے. جو بندہ خود اس کے اندر شریک تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے، اس کا اپنا بیان ہے، جس کو بیان دیا وہ بندہ خود میرے پاس ہے، اس نے کہا میں نے خود، چونکہ انہوں نے کناتیں لگائی ہوئی تھی تو میں نے کہا کفن مبارک سے نا ایک دھاگا لے کے اس کو لپیٹ لیتا ہوں، لپیٹ کے کھینچ لیتا ہوں، دھاگا میرے پاس رہ جائے گا. کہتا ہے میری انگلی وہ چری گئی، دھاگا نہیں توڑا گیا. اور کفن کے اوپر لکھا ہوا تھا والد محمد رسول اللہ. 1400 سال کے بعد کہتے اتنی مہک میں نے کائنات میں نہیں سونگھی. اور انہوں نے میڈیا کو منع کر دیا کہ یار یہ نہیں دکھانا تم نے، 7 صحابہ کے اور اخبار میں آ گیا. تو 1400 سال کے بعد صحابہ کے مزارات، ان کے جسم سلامت ہوں، اور حضور کے والد گرامی کا بھی، اور سرکار کے بارے میں تم باتیں کرو زندہ ہے کہ نہیں. بھئی اگر زندہ نہیں ہے تم کہتے ہو نہیں ہے زندہ، اس زمانے کا نبی کون ہے؟ مردہ نبی ہوتا ہے؟ ہیڈ ماسٹر مر جائے ہیڈ ماسٹر رہتی ہے، جنرل مر جائے جنرلی رہتی ہے؟ جی نہیں نا. قبلہ رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، او بھائی گل سنو، صدیق اکبر نے جنازہ نہیں پڑھایا. شہید کا بھی جنازہ ہوتا ہے، شہید کا بھی جنازہ ہوتا ہے، ادھر جنازہ نہیں پڑھایا آپ نے، کی وجہ ہوئی بلا؟ آپ فرمانے ہاں نا وہی وجہ کی ہو گئی ہے کہ شہید زندہ ہے. فرمایا جی ہو جائے نبی زندہ ہو جائے شہید زندہ نہیں. کیوں؟ شہید کی بیوی نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی کا نکاح حرام ہے. شہید کا ترکہ بڑھتا ہے، نبی کا ترکہ نہیں بڑھتا. اور شہید کو قبرستان دفن کیا جاتا ہے، نبی اپنے گھر میں. ذرا وہ گھر بتائیں وہ کس کا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اور یار ہم نے تو شعر و شاعری بھی کہیں اور لگا دی ہے پکڑ کے. بھائی شعر و شاعری میں ہم نے کہیں اور لگا دی ہے. جی بابا جی بدید کہاں لگا ہوا ہے؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں. جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے. وہ ایک شیڑا اٹھا شیڑا، ہاں جی ایک شیڑا اٹھا ہوا ہے، وہ جناب تحقیق کر رہا ہے. میں کڑی تحقیق کر رہے ہیں، میں مداسنا کڑی تحقیق کر رہے ہیں، تو کی تحقیق ہو رہی ہے؟ وہ جی نبی کی ازواج. میں کہ نبی کی ازواج کے بارے میں قرآن کہتا ہے امہاتہم، کیا ہے؟ کن کی ماں ہے؟ کن کی؟ مومنوں کی. کن کی ماں ہے؟ جیڑے مومن نہیں انہوں نے جھگڑا کیوں نہیں؟ وہ تو ماں مومن دی ہے، تو قرآن نے مہر لائی ہے مومن نہیں ہے جی ماں عائشہ ہے. کہ عام ماں کا گستاخ جہنمی ہے، کہ عائشہ کا گستاخ کس طرح جنتی بن جائے گا؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کیا سمجھتے ہو کس کی عزت ہے؟ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، بھائی کی بیوی بھائی کی عزت ہے، وہ کس کی عزت ہے؟
اور عائشہ کی پاکی کی کا پوچھتے ہو کہ وہ پاکیزہ ہے کہ نہیں؟ سر جس کی پاکی کا خدا کیا ہے میں ضامن ہوں، میں گواہی دینا عائشہ پاک ہے، کتیا تو پھر نہ پاک کرے، تین حیا نہ آئے؟ رب کیا کہنا ہے؟ میرے حبیب یوسف پاک تے گل بنی تے بچے گواہی دیتی، مریم پاک تے گل بنی تے یوسف پاک گواہی دیتی، جو راجہ عابد تے گل بنی تے چلوائے تے بچے نے گواہی دیتی، لیکن تیری بیوی دی گل ہے میں کسی نے گواہی نہیں دیاں گا، میں خود خدا گواہی دینا عائشہ پاک ہے۔ اور میں حوالہ لبیا ہے مجموع زوائد حوالہ لبیا خود ہی میں بڑی تگو دو تو بعد جنہ جنہ ام عائشہ دے بارے بک بک کی تھی، بروز قیامت اللہ میدان محشر کھڑے گا، اللہ فرمائے گا کوڑے کوئی نہ مارے میں خود خدا مار دیں گا۔ کیوں مالک کیوں؟ فرمایا پاک تے میں آ کیسی، پھر کیوں الزام لانے پھر دینے؟ اور آدھا دین نقل کس نے کیا؟ جبریل کس کے گھر آئے؟ اور جس کا حجرہ جنت سے اعلیٰ اس عائشہ کا اپنا مقام، یہ حجرہ اس کا ہے جس کے حجرے کے ارد گرد 70,000 ملائکہ صبح 70,000، اور اسی حجرے میں ابو بکر، اسی میں ایک ہیرا ہے، وہ کہ نہیں پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا فلانا کا، یہ تو خود ہی ہو گئے، پیغمبر نے نہیں کہا، پیغمبر میں پکڑوں، پیغمبر نے کہا ہے تو کس سے بکواس کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاکذا نحیا ہاکذا ندفن ہاکذا نبعث، ہم زندہ بھی ایسے رہیں گے، ابو بکر ادھر عمر ادھر، ہم دفن بھی ایسے ہوں گے، موت بھی ایسے آئے گی، قبروں سے بھی ایسے نکلیں گے، ہاکذا ندخل الجنہ، ہم جنت میں بھی ایسے جائیں گے۔ اور شاید توڑے میں چوبے عیسیٰ پاک دی بھی قبر اتھے بنے گی تے کتھے بنے گی؟ دو مواجہ خالی نے، شروع تو دو مواجہ خالی نے، دو مواجہ آخر تو خالی نے۔ میں 10 بندے نے پوچھا، میں نے کیا جی بس مواجہ پاک ہے، میں کہ نہیں تحقیق دسو، مڑ میں اس تحقیق تے پہنچا آخری مواجہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ کس طرح؟ سرکار نے خود فرمایا قیامت دن کیڑا سونا منظر ہوئے گا جدو دو نبیاں دے درمیان دو یار اٹھن گے۔ پیغمبر نے فرمایا تو انہوں نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو کہ پیغمبر نہیں فرمایا؟ تو حیا نہیں چاہیے بھائی۔ ام عائشہ کے بارے میں اور نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بات، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، کافر کی ماں نہیں ہے۔ کافر جو کہتا پھرے۔ اور ایک جملہ اور بھی دے دوں، جگر جگر دیگر دیگر، جگر جگر ہوتا ہے، دیگر دیگر ہوتا ہے۔ سنیں پھر سید عائشہ صدیقہ پاک، آپ نے دعا دی فاطمہ زہرا پاک کو، اللہ تیری شان بلند کرے، تیرا مقام بلند کرے۔ اس کو مولانا روم لکھا ہے مثنوی کے اندر، فلاں فلاں بڑی دعا دی۔ تو سیدہ فاطمہ رو پڑی، فرمایا بیٹا میں نے دعا دی ہے کیوں رو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو سیدہ فاطمہ پاک نے فرمایا امی جان میرا مقام جتنا بھی بڑھ جائے میں نے علی کے ساتھ رہنا ہے، اور آپ کا مقام جتنا بھی گھٹ جائے آپ نے میرے بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ فیصلے گھر کے سنے نا، ہم تو خود فیصلہ نہ کریں، ہم تو ویسے ہی ایک دکانداری بنایا ہوا ہے نا جی، فلان ہو گیا یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی۔ تو یہ جی دورہ بھی، دورے کی بات کر دوں پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ تو دورہ قرآن جی کتنے دن جی؟ 30 دن دورہ ہے، اس تو بعد کی دورہ پہ ہے جی، نبی غیب نہیں جانتا۔ یہاں ٹھوکر نیاز بیگ کے آگے ایک جگہ مناظرہ تھا، تو ہمارے مولانا صاحب تشریف لائے، تو انہوں نے کہا جی میں نے نا قرآن سے ہی تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ آپ نے اردو زبان میں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ نے فرمایا یا ایھا النبی ترجمہ کرو، کہتا ہے اے نبی، انہوں نے کہا نبی تو عربی کا لفظ ہے بھائی، اور پورے قرآن کا ترجمہ کیا، نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ پورا قرآن کا ترجمہ موجود ہے، نبی کا ترجمہ نہیں کیا، اٹھا لے سارے ترجمے۔ یہ واحد کوثر و تسنیم میں دلی ہوئی زبان، ترجمہ کنز الایمان۔ اعلی حضرت میرے مرشد، میرے ہادی، میرے رہبر، میرا ایمان، میرا اقام اور میری محبتوں کا مرکز اعلی حضرت، اور 1400 سالہ تعلیمات نبوت کا نچوڑ، یہ سارا اعلی حضرت کو فتاوی رضویہ نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا ترجمہ، کہتے میں نے کون سا ترجمہ ہی لکھا، انہوں نے کہا لیا، کہتے میرے کو مفردات امام راغب کو لیا کرنے چک کے، انہوں پڑھ کے کہنا جی اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو ہمارے مول صاحب نے کہا بس مناظرہ ختم ہو گیا۔ اس نے کیا مطلب؟ اس نے کہا جی وہ آپ نے تو بات کر دی ہے، غیب کی خبریں بتانے والے علم کے بغیر خبریں بتاتا ہے وہ۔ اس تو بھی آسان لیا مطلب تھوڑا اور اس تو آسان کر دیں، مزید ایک عام جھٹکی جی گل کر دیا۔ میاں صاحب شیر ربانی، شیر مصحف شرک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے مرید دے شان ہے اے جڑے حسن کرم والی سرکار، بابا جی کرم والی سرکار، وہ کہتے ہیں جڑا بندہ چون شان کرے میرے کو لیاؤ،
جو کچھ کائنات ہو رہا ہے میں دکھا بھی سکتا دس بھی سکتا. کسی پوچھا دیدار ہونا ہے, فرمایا کسی نے ایک باری, کسی نے دو باری, کسی نے چار باری, تے میرا یہ ہاتھ ہر وقت حضور ہاتھ سے رہنا ہے. دعا یہ میری کہ روز حشر میرا ہاتھ ہو تیرے ہاتھ میں, تیرا دست دستے کرم رہے, میرا دست دستے سوال ہو. تو فرمایا اس طرح یہ کہ کرم والی سرکار آپ نے بیٹھ سن. ہاں جی, تے میاں صاحب کو بندہ کہا تو مناظرہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا یار میرے نال سنگ نہ پھسا, میں کوئی مولوی نہیں, کسی مولوی نہ جا کے کھائے, مینوں چھڑ دے. نہیں نہیں تھاڈے نال ہی کرنا ہے. آپ نے پھر تھوڑا جہا کیتا ٹائٹ, نہیں نہیں تھاڈے نال ہی کرنا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میرے نال کرنا ہے, اچھا سب تو بڑا غائب کی ہے؟ انہیں کہ جی اللہ. فرمایا جدو حضور نے رب ویکھ لیا باقی کہڑی شے رہ گئی؟ اپنے سونی شے لکو رکھی اللہ نے, حیا کر. میں کہا جا کام کر تو. کہنا ہے باقی تو کام ٹھیک ہے نا, سنت کے مطابق کپڑے بھی چٹے پائے دے نے, پہلی صف وچ کوئی داڑھی منڈائی کوئی نہیں, چھوٹی داڑھی والا بھی کوئی نہیں تھی, لیکن ایک کام انہاں دا غلط ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, ایک کام تھی. آپ نے فرمایا مولوی عبداللہ ناصر, اے مولوی عبداللہ ہو رہا ان پر لے کے آپ نے بیٹھ ٹانگے اڈے تو پہلے فرمایا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ مدد کن فی سبیل اللہ. سامنے غوث پاک آ گئے, فرمایا میرے پیر ہے نہیں اپنی گل کر, چل اسی ایویں پکارے کہندے اسی نبی نے ہے, کسی اسی کو پاگل ہے, تیرا دماغ نہیں کم کرتا, تیرا جا کم کر اپنا. تو دورہ کیا ہے صرف 30 روزہ بعد, 30 روزہ بعد کی دورہ بیٹھ کے نبی غیب نہیں جانتا. عجیب بات ہے. اچھا نبی کچھ نہیں دے سکتا, میں کہ یہ قمیض کپڑا ہے, کچھ دے سکتا ہے کپڑا, یہ نبی کی ذات نہیں, انہیں اس طرح اپنے موڑے رکھا, کپڑا ہی ہے, کپڑا ہی ہے. تو نبی دی بنائی چلی گئی, سورہ یوسف ہے, تشریف لے کے بنائی آپ دی نبی دی نا. تو پھر انہوں نے کیا ہے میرا قمیض لے جاؤ, تو انہوں نے کہا پتر ماریا گیا ہے, تو آپ نے فرمایا میرا پتر مر گیا. فرمایا نا واللہ المستعان علی ما تصفون, نہیں نہیں جاؤ میرے بچوں لبو, تلاش کرو تلاش کرو. پھر فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, مینوں خوشبو آ رہی یوسف دی. بھائی پتر تو ہے کوئی نہیں, نیچے کسی پوچھیا, توجہ رکھنا عبداللہ میاں توجہ رکھنا, کسی نے پوچھا جناب یعقوب پاک سے بیٹا کنویں میں اٹھا تھا پتہ نہیں چلا, وہاں سے قمیض آیا خوشبو آ گئی. عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا بھائی نبی کی دو حالتیں ہوتی ہیں, جب حالت استغراق میں ہوتا ہے تو ماں سب اللہ سے بے نیاز ہوتا ہے, اللہ کو تکرا ہوتا ہے. جب واپس آتا ہے تو کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی. اس وقت میں اس میں تھا جب وہ خوشبو آئی. اچھا روتے کیوں تھے, اور بیٹے نہیں تھے؟ یہ بھی کوئی سنا آپ نے؟ حضرت یوسف پاک کے لیے روتے کیوں تھے؟ بڑی عجیب وجہ لکھی ہے رحمانی نے. وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف کا جو چہرہ تھا نا وہ آئینہ تھا, اس میں رب کا دیدار ہوتا تھا. جب دیدار گم گیا, میرا یوسف تو لا دو, میرا یوسف ابیضت آئینہ ہوا وہ کبھی غصے کے اندر آنکھیں جو سفید ہو گئی. فرمایا میرا یوسف لا دو, میں اپنے رب کا دیدار کیسے کروں. یہ بات تھی. اور حضرت یوسف پاک والد صاحب تو تشریف لے آتا شاد باغی محفل سی, اے محمدیہ مسجد یہ ڈیرا صدیقیہ مسجد گلی جی اتنے ہی طاہر صاحب تشریف لیا سنتے, میں اتنے بیان کیتا بھی ہے گل نا جی. انہوں نے کہا پھر میں تو شعر ہی سنا ہے اتنے, میں کہ بڑی سونی گل ہے. تو وہ بھائی میں کہ پیارے یوسف پاک جو سن نا حالے گندم کٹنے دیر سی جی, گندم کٹنے دیر سی, حالے 3 مہینے. تو انہیں کہ اللہ گندم ہے کوئی نہیں, لوگ بھوکے نے. فرمایا دیدار کرا دو, دیدار کرا دو. دیدار کرایا تو 3 مہینے بھوک ختم ہو گئی. تو اتنے پھر طاہر سے فرمان لگے جی میں دساں جی, میاں صاحب شیخ ہاں 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنعانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی. لیکن میرے بابا جی گل کرتے ہوتے, بابا خادم صاحب وہ بڑی گل کرتے ہیں, بڑی پیاری, وہ الگ نکتا ہے. ایک بندہ پوچھا جی بھگت پورے خطاب سی, ایک بندہ پوچھا جی تسی میلاد تے کرنے ملاد صحابہ کران سن لیکن دیگا نہیں پکان سن. کہنا میلاد تے کران سن لیکن دیگا نہیں پکان سن. تو بابا جی نے فرمایا بھائی 3 مہینے خلقت جی ویکھ یوسف کے نانی تے جنہ محمد عربی جٹھا رجے دوئی جہانی. انہوں نے لوڑی بڑی جی کم لیا پکوانی بھی دیکھ پک دی نا, تو کی کیا کرنا آگے. تو پیارے یوسف اچھا یہ کچھ نہیں کر سکتے مردے زندہ کرنا. کوئی بندہ مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ مردہ زندہ کیے قرآن کے اندر ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کون ہے؟
صوفی صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ فرمان سن بھائی لا یخلقو ذبابا ولا یجتمعوا له، اے مکھی نہیں بنا سکتے ہاں انہاں کول کوئی طاقت نہیں. صوفی صاحب فرمان اچھا مکھی نہیں بنا سکتے ہاں آکے مکھی وڈی ہے کہ پرندہ وڈا ہے؟ کہ پرندہ اخلق من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں پرندہ بنانا مٹی سے. تو وہ پرندہ بنا رہے ہیں جڑا مکھی نہیں بنا سکتا وہ ہو رہے، جڑا پرندے بنانا ہو رہے، وہ بت ہے تیرے دل میں چور ہے. کیوں؟ بخاری کی روایت ہے انہم انطلقوا الی آیات نزلت الکفار فجعلوا المؤمنین، یہ ان آیتوں کی طرف گئے ہیں جو کافروں کے بارے میں اتری ہیں، مومن بھی چشمہ کرتے ہیں. اس میں سے ایک ہے کہ اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے واپس اٹھاؤ، ابن کثیر اٹھاؤ، اپنا اٹھاؤ، عبداللہ ابن عباس اٹھاؤ، روح المعانی اٹھاؤ، روح البیان اٹھاؤ، ساری شریف اٹھاؤ، سب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے، شہد کے اندر زعفران مل کے نا بتوں کے منہ پہ مل دیتے تھے، مکھیاں آتی چھین کے لے جاتی. تو اللہ نے فرمایا نہ مکھی بنا سکتے ہیں، کوئی چیز مکھی چھین کے لے جائے واپس نہیں لاتے، یہ بت ہے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلب کرنے والا یہ بھی کمزور ہے، جس کو طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو قرآن یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت، ولیوں کو بھی کوئی طاقت نہیں ہے. ولی کچھ نہیں بھائی، ولیاں نے میں ایک بیٹا رکھے تھے لمبی ساری گاڑی سے ہوتی اور میں کہ مرید ہے کہ اللہ کا مرید ہے، میں کہ بے عقلا اللہ کے بیعت ہی نہیں کرتا، تو تیرا کو عقل پیدا نہیں، میں کہ عقل کر، کہنا نہیں پیر پہ مر جانا، میں کہ اللہ نہیں بیعت کرتا پتر، اللہ نہیں بیعت کرتا. اللہ کہنے میری بیعت کرنی، میرے محبوب کی بیعت کرو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اور پھر جب مسلمان ہو گئے نا پھر آخر کہ دو نہیں منتے اسی، ایک منتے ہیں، یا اطاعت اپنی کرا لو یا رسول کی کرا لو. یہ تو شرک ہے، بت نو سجدہ خدا نو سجدہ اسی ایک کریں گے. اللہ نے فرمایا پھر اگر انہوں نے بو آ رہی رسول کو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں اپنی اطاعت ختم کر دی تھی، جنہیں میرے حبیب کی اطاعت کی تو نے میری اطاعت کی تھی. کیا ہے قرآن کوئی نہیں، کیا ہے قرآن کو نہیں کھڑا ہے. او جناب آج سے برکھیا نے کیا کیا، پلک جھپکن تو پہلے تخت لیا دینا. کتنا دور پہ ہے، اٹھو مودودی پڑھو، وہ کہتے 1500 میل دور سی، 1500 میل دور اللہ کا ولی کیا تخت لیا کے پلک جھپکن تو پہلے حاضر کر دیتا. اللہ کا ولی کیا تخت لیا کے، اچھا میں جو کما تو تھی چک لیا کوئی چیز چوری پچاری تو میں بھی شریک ہوں گا کہ نہیں؟ تو چور ولی بھی نہیں ہونا، تو چوری میں نبی معصوم ہے، تو پھر چکوایا کیوں، بھیجا کیوں؟ نبی نے دسیا ہے جس وقت نبی ہوئے پوری کائنات دا مالک ہونا ہے، جی تو جو چاہے چکوا لے، نبی دی مرضی ہونی ہے. ہاں اے گل نہیں کرنی نبی دے بارے چ، ہاں جی نبی دی شان وراؤن ورا ہے، نبی دی شان. تو یوسف پاک دا قمیص جدو آیا تو خوشبو آ گئی، خوشبو. تو پھر انہوں نے کہا جی اے انہیں بھیجا ہے کی کرنا ہے، فرمایا ابے دے اکھاں دے رکھنا ہے، اکھاں واپس آ جان کے بن آئی. تو آپ فرمانا نہیں چلو لے جاؤ، کمیزوں شفا دیں پھر لے جاؤ. بخاری چکو کتاب اللباس، اما صاحبہ سرکار منہ مبارک دھو کے پلانیاں سن، یہ تو دسو نا، جبہ مبارک دھو کے پلانیاں سن، یہ بھی دسو نا جی. ایک صحابی دے سر تے مسئلہ تھی، سرکار اس طرح کر کے ہاتھ دم کیتا، جدو بیمار ہوا تھی نا جی تو اس طرح سر تے ہاتھ بسم اللہ یا اللہ ید رسول اللہ، پھر اس طرح شفا ہو جاتی سی. اسید نبی اناس حضور کی بارگاہ چاہتے تو انہوں نے حضور نے فرمایا جتنے میں نے مار دینا، یہ طائف ہے سن. انہوں نے کیا چلے جاؤ بچ جائے گا تو. اور رات کے وقت ہے منہ کپڑا لپیٹی پھرتے سن، حضور طواف کر رہے سن، پیچھے آگے کھلو گے. فرمایا کی گل ہے کہ میرے معاف نہیں کر دیں؟ اور معاف کر دیتا ہے. کون ہے؟ آخر لگا جی اسید بن نبی. فرمایا معاف کر دیتا ہے. تو پھر آخر حضور کو نشانی دے دینا، فرمایا اور کر منہ، انہیں منہ کیا حضور نے فرمایا کپڑا ہٹا، حضور نے اس نے ہاتھ پھیرا منہ ہوتے اینج کر کے. صحابی کے اندر رات کا وقت سی پورا مکہ جگمگا اٹھا. جدو گلیاں گیا گلیاں روشن، جدو گھر گئے نا انہیں کہ بتیاں بجھا دے، نبی نے روشنی ہو جی دیتی کہتے مکے گی نہیں. جیڑا نبی ہاتھ پھیرے تے دوجے کا چہرہ چمک جائے خود نبی نور نہیں. بھائی چھڑی نو پکڑیا اس طرح رسول اللہ نے، چھڑی نو اس طرح پکڑیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اینج کر کے، فرمایا لے جاؤ، چھڑی روشن ہو گئے. اور عثمان جو نور کیوں نہیں، نبی نے بیٹیاں نور ہے، نبی نور نہیں. میں گیا شکر گل شاید تھے بیان کرنے واسطے، تو اتنے ایک بندے کیا حضرت مولانا مفتی محمد عبد الرشید صاحب سمندری والے اتنے تشریف لے آئے سن. ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہتے مناظرہ کرنا ہے. کس چیز سے؟ آ کے جی میں نور کرنا ہے، حضور نور کو نہیں. آپ نے فرمایا یار میں کتابیں نہیں لے آیا، ہوں مناظرہ کا وقت ہے، کہتے میں کرنا ہے. انہوں نے کہا یسل قرآن لے آ مناظرہ کر دیں. یسل قرآن لے آیا، مناظرہ کس طرح کرنا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے نام لکھے نے، نور میں دکھانا بشر تو دکھا دے، نور میں دکھانا بشر تو دکھا دے. تو جنازہ چاہیے تھا بھی ہے، نبی کی ضرورت عزت ہے.
پورے چین نہ کہہ رہے ہیں نبی دی زوجہ دی کوئی عدت نہیں. اگر شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن عدت ہے. نبی ایسے زندہ نہیں عدت نہیں. نبی دی زوجہ دی کوئی عدت نہیں. ترکہ بھی یہ تو ترکہ ونڈنا ہی نہیں. پھر فتح تک کہ تم مسئلہ چکی پھر دیو. پھر سیدہ بطول ہے کملے ہو بطول ہے نو تو بطول زہرا دے بارے گل کر دے حیا نہیں نہ کہنی ابھی. اور یہ صدیق اکبر کی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. شاید تمہارے ذہن میں آ جائے من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ کافر ہے. صدیق اکبر نے کہا یہ میرا فیصلہ نہیں. حضور نے فرمایا ہم انبیاء کا گروہ لا نورث ولا نورث نہ ہم کسی کے بارے میں نہ کوئی ہمارا وارث. تو پھر سیدہ پاک نے سننے کے بعد انکار کر دیا. لڑائی ہو رہی تھی. جنازہ تیار ہے. مولا علی پیچھے دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کہاں پہ ہے؟ ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. پکڑ کے لائے. آپ نماز پڑھائیں. کیوں؟ فرمایا سرکار کو نماز آپ نے پڑھائی تھی آج ہمیں نماز آپ پڑھائے نا. قدمہ کا رسول اللہ فمن الذی یؤخرک. آپ کو رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا میں دیکھتا ہوں پیچھے کون کرتا ہے. مولا علی نے فرمایا میں دیکھتا ہوں پیچھے کون کرتا ہے. اور پھر کی ہوا انداز بڑی امام ابو بکر حیدر ہے مقتدی خود زہرا دا جنازہ پڑھایا نے خود زہرا دا جنازہ پڑھایا نے کتنا بلند مقام ہے پایا. صدیق نے بستر نبی کو لگایا موزی دنگ جھلے دریا ایڑی نفیس تے پر قدم نو مول نہ ہلایا. صدیق نے بستر نبی کو لگایا. اچھا پھر آپ نے کی فرمایا چپ کر میں دفنا دینا. بڑی توجہ دفنا دینا. دسنا میں کس نو؟ مولا علی نو. کیا تسی جا کے کہنا ہے حضور نو. حضور نو پتا ہے اگر ظلم کر کے آئے تو نہیں آن دینا. حضور کھولن تے جان دینا. عقیدہ دسنا ابو بکر دا عقیدہ نبی زندہ ہے. تو صوفی دا فرمان سے تو جنازے اوپر آیا تھے پھر جنازہ سرکار نے کیوں نہیں پڑھایا؟ فرمایا جنازہ نیت ہونی نا دعا وہاں سے حاضر سے میت دے. آپ نے فرمایا میں نبی نو میت زندہ سمجھتا میں. میت سمجھا جنازہ پڑھانا جی. کہڑی شاہ میت علی ہے دسو کئی شاہ. حضور اپنے گھروں بیٹھ گئے دھاری جلوہ کرنے. سلام بدلے آپ نے میت والا سلام آیا. بیوی نے نکاح کیتا کہ عدت ہے وراثت بٹی ہے کہڑے پاس میت نے حضور تو زندہ ہے. واللہ میری چشم عالم سے ایک کبوتر گر گیا. روزہ پاکی کبوتر ایک گر گیا. بابا جی قبلہ میرے استاد مکرم فرمان مجاہدین کبوتر گر گیا تو سرکار نے فرمایا کبوتر کڑاؤ. ایک چھوٹا جا بچہ انہوں نے اتو پایا پنجرے چو تھلے این کپڑے لپیٹ کے. بچہ اندر گیا تو انہوں کبوتر چک کے باہر آیا تو چہر تے نور جا لیٹا. اس نے آ کے آخیا واللہ محمد حی واللہ محمد حی واللہ محمد حی. اوے خدا دی قسم میں دیکھ کے آ رہا حضور زندہ نے. او حضور زندہ نے. او حضور زندہ نے. غوث اعظم جیلانی کہہ دیا کہ حضور اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. حضور نے ہاتھ باہر کڑیا اس طرح کر کے تے ان چنیا شیخ رفاعی دا تے بقاعدہ ایسا کہانی لکھا ہے ان ہاتھ کڑے کہ حضور نے انگلیاں انج کیتے نا پوری مسجد نور نہ بھر گئی. میں کہ جو ہاتھ نور ہے تو چہرہ نور نہیں. حلیمہ سعدیہ کا جدو کہتے انہوں چراغ بلائے بالدے سنو ما کننا نحتاج الى السراج. فرمایا جدو تو حضور سارے گھر ہیں نا سانو چراغ کی لوڑ ہی نہیں رہی. جب سے حضور ہمارے گھر ہیں ہمیں چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہی. حضور کا چہرے کی روشنی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ 30 دن دورہ جی. کتاباں کنے پڑھیاں؟ ایک کتاب 24 آیتاں پڑھیاں. تو وہب بن منبہ کنے کتاباں پڑھیاں؟ آپ فرماندے نے 71 آسمانی کتاباں. کتنا جی؟ 71. بابا جی نے سنائی رات میں. مولا صاحب گواہ بیٹھے نے پیچھے. اسی رات کو آپ دے کول سی تے گل سنائی. رات جو آپ نے گفتگو کی تھی اسی ساری گفتگو دل میں لکھ لئی. واپسی آ کے کمپوز کی تھی. کمپوز کر کے سویرے حوالے لا کے لے گئے. وہ کہنے لگے کی کیتا ہے؟ میں کہ جی لے آیا جناب. رات ڈسکس ہو رہی تھی. وہ یہ دکھایا وہ کتاب جو ہمارے پاس ہے آپ کو کریں گے واٹس ایپ. ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ایک کتنے کتاباں؟ میں کہ جناب 92 کتاباں پڑھیا انہوں نے. فرمایا میں 71 کیا سی تسی 92. میں کہ میں اگے لب کے لے آیا نا. ہور ایک ہی وجہ میں کہ تہاڈی تحقیق میری نہیں نگاہ کرم تہاڈی
92 آسمانی کتابوں پڑھیا قرآن سمیت، رزلٹ کی کٹیا دورہ قرآن، رزلٹ کی کٹیا دورہ قرآن دا رزلٹ کٹیا کہ ساری کائنات دی عقل اللہ تعالیٰ نے ریت دے ٹیلیاں طرح بنائی ہے، ٹیلیاں طرح، ایک ذرہ ساری کائنات میں دیتا ہے، باقی ساری عقل مصطفیٰ کو لے ہو کچھ ذرہ پہ تول دیے کچھ ہے، پہلے پیمانہ لیا یا تیرے کو پیمانہ لیا علم تولن والا، پھر گل کر نبی کا موجزہ کا لے آنا ہے، موجزہ نبی کی ذات ہے کہ صفت ہے، اگر صفت نہیں آندی عقل میں نبی ذات کس نہ کر جائے گی، تو جبریل جا کر رک گیا ہے، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری، اور حاجہ صاحب اللہ رفیع فرماندن اتھا ہے نابد چھڑ ویندے اتھا حق نال مل باندے دماغی کو چکر دیں دے الٹی چال کیا پوچھنے، تو یہ دورہ ہے، یہ دورہ ہے۔ اور قبلہ صوفی سے فرمایا کرتے تھے، فرمایا چیک کرنا ہوئے نا مومنے کے منافق تھے، وہ چیک دا طریقہ نماز نہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں بھی نمازی بڑے نہیں ہوتا، بچہ نماز پڑھتا ہے، بڈھی نماز پڑھ رہی ہے، ساری نمازی نے، آپ نے فرمایا مسلم امام حاکم کی روایت ہے، فرمایا مسیت نماز نال پڑھی ہوگی لیس فیہ مؤمن، انہیں ایک مومن بھی نہیں ہوئے گا، ایک مومن بھی نہیں ہوئے گا، تو چیک دا کی طریقہ ہے، کسوٹی کی ہے، صوفی سے فرمانا کسوٹی کی ہے، صوفی سے فرمانا کسوٹی ہے، اللہ نے شیطان و نماز سے چیک نہیں کیتا، چیک تعظیم تے کیتا نبی دی، جنہوں چیک کرنے نماز چیک کر نہیں، چیک کر تعظیم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کھڑا ہو کے پڑھدا کہ نہیں پڑھدا، یا نبی سلام شرک تو نہیں کہنا، اور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار نے اس کو آسان کر دیتا، وہ فرمائے سن سرکار کی شان بیان کرنی شروع کر دو جدا چہرہ بجھ جاوے منافق کے کھل جاوے تے مومن، اس کو بھی آسان کر دیتا آپ نے، یہ دورہ قرآن ہے، اے نہیں پھر قمیض لے آتے اکھا نہ ہے اینج رکھیا فرتدہ بصیرہ، قرآن دے لفظ اکھا فوراً واپس آ گئی، تو ایک قمیض پیدا کرنے نبی کے ذات، اور جتنے نبی سن جتنے نبی سارے امتا نبی کو آیا فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ، کسی نبی نے کہ اللہ کو ڈائریکٹ منگو، انزل علینا مائدۃ من السماء، سارے نبی کو لائے، بارے سے دعا کرو عذاب پہ جائے، نبی کو لائے سارے، نبی کس چیز دعوت دینا سے ایسے بلا دعوت ہے توحید، دعوت ہے توحید، تے میدان محشر میں جدو اللہ خود موجود ہے، کوئی بندہ کسی کو خدا کو جائے گا ڈائریکٹ، آدم پاک کو، نوح پاک کو، جانیا ہر نبی دوجے نبی دے در تے، وہ تیجے دے در تے، بلاخر امام الانبیاء دے در تے، اے سن لو اس سے مراد حضور دی امت نہیں، حضور دی امت مالک دا در منہ نہیں چڑھ دے، صابر بھوکے ننگے، امت ہی کھڑے رہن گے حضور، ایسے نہیں جاندے، باقی ان کا پھر پھرا کے، پھر پھروایا کیوں سارے دروں میں پھروایا کیوں، وہ کہنے ایک کم تے آدم پاک بھی کر سکتے سن، یہ تو نوح بھی کر سکتا ہے، کڑی گل ہے، سارے دروں تو پھروا کے در مصطفیٰ دے تو دسیا کہ نہیں اے وہ کام ہے جڑا حبیب کی سوا کوئی نہیں کر سکتا، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا، اور لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت تے رحمت میری، بخش دوں گا قیامت امت تری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے، جی تو وہ تو سارے نبی در تو سرکار اللہ کے پاس بھیج دیں، نبی بھی نہیں بھیج رہے تو شرک ہو رہا ہے، اور میرے بابا جی فرمانے سن کہ جب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے تو یہاں تک پسینہ، یہاں تک، پھر اللہ ان کے دل میں شرک ڈالے گا، بشیر بھائی یاد ہے کتنے فرمایا سی والا جملہ ہے، آج میں تو یادداشت چیک کردا کہ جملہ کتنے فرمایا سی سوالہ نے، علاء الدین دے گھر محفل سی، علاء الدین چشتی دے گھر محفل سی، جدوں نا تسی او اپنی کیری ڈبا وین او دے اگے بٹھا کے لے آئے سی، ادو ساجی او مطلب کہ بامے عروج تے نہیں سانو، اے چھوٹی جی ایک تحریک سی فدائین ختم، وہ نکی جی تحریک سی، بس اتلے کوئی دی تشریح نہیں تھی، لے جی پڑھ کے نا اتنے اللہ شرک دل میں ڈالے گا، شرک دل میں، پھر وہ کیا ہوگا کہ کوئی سفارشی ڈھونڈو، ہائے 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 ہائے، فرمایا اللہ شرک ڈالے گا، نبی کے بعد جانا شرک ہے کہتے سارے، پھر حضور کے بعد جانا کہ حضور کیا فرمائے گے کہ میں نہیں کچھ کر سکا، فرمایا نا انا لہا، یہ مقام تو میرا ہے، اور کیا کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے، پہلے سارے بخشا نا کٹا گرے کتنے، اتنا ایمان ہے اس کو لے آؤ، پھر جس کا اتنا ایمان ہے اس کو لے آؤ، پھر ذرہ ایمان ہے اس کو لے آؤ، پھر رائی برابر ایمان ہے اس کو لے آؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرے حبیب کو ایمان کی مقدار کا نہیں پتہ ہے، کس کا کتنا ایمان ہے، تو حبیب ان کو نکال کے لے آؤ اور محشر والوں کو بتا دو، اور جن نے بغیر حساب کتاب تو جنت جانے وہ نہیں جان گے، حوالہ محفوظ ہے،
جنہوں حساب کرا تو بغیر جانا بھی کھلو توڑ کے مالک سامنے جان دے میرا حبیب کب ہے کہ جان دیا پاوے حساب کتاب نہیں کہنا حبیب کا یہ تے میدان محشر سجا کیوں ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. 2 ممبر نور کے بچھیں گے، 2 ممبر، ایک پہ ابراہیم خلیل اللہ اور ایک پہ پیارے آقا حبیب اللہ کھڑے ہوں گے. پھر درمیان میں نور کی کرسی ہوگی، آواز لگے گی میدان محشر میں اس کرسی کے لیے کسی کا انتخاب ہو رہا ہے. مالک کس کا؟ فرمایا جس نے دل و جان میرے محبوب پہ وار دیے وہ میرے محبوب کا جار غار صدیق اکبر ہے. اس کو بلایا جائے، صدیق کو کرسی میں بٹھایا جائے. جب بٹھایا جائے گا میدان محشر میں آواز آئے گی یا اہل الجم، او محشر والو دیکھو حبیب اور خلیل کے درمیان صدیق کیسا لگ رہا ہے. تو سیدھے آپ تو یہ نام شانہ بنائی پھر ہو، آپ ہی گھٹائی پھر ہو، خود بھی ایک رفضیت میں جناب تسی کہ پروموٹ کر رہے ہو. نہ نبی دی ازواج جے کوئی نہیں، حضور دے صحابہ جے کوئی نہیں، حضور دی اہل بیت جے کوئی نہیں، حضور دے نواسے بے مثل، حضور دی اولاد بھی مثل، حضور دے صحابہ بے مثل، کوئی انہوں نے مثل کو نہیں کائنات جی. تو انہوں نے شانہ دے کسی نے کمپرومائز اے دورہ قرآن ہے. تو تخت لے کے آگے نا پہلے جب کن تو پہلے اے ولی طاقت ہے، او ولی سلیمان دا ولی سی. میرے بابا جی آکھن لگے تخت تے بھیجیا لین واسطے انہوں تے سلیمان پاک خود نہیں جا سکتے سن. میں کہ یہ تے گل واقعی قابل غور ہے. فرمان لگے مولوی صوفی ہو رہا. میں کہ جی. فرمایا نبی خود نہیں گیا، انہوں بھیجا ہے تاکہ سنت ہو جاوے. ولی کل مدد طلب کرنا نبی دی سنت ہے. ہاں نبی تو کرنا پھرنا کہ نہیں جناب نہیں خدا دا نہ جے بھائی. تو اے دورہ قرآن جناب ساڈا تکمیل ہو گیا. تے ہن میں قرآن پاک دی صرف ایک آیت ذرا دل تے ہاتھ رکھنا. آیت مت بھی کہسن میں ایک آیت صرف وہ نص قطعی نال ثابت کردا حضور دے والدین نشان مبارک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو گھر بنایا کعبۃ اللہ، ایک ایک اٹھ رکھ دیا ہے. یہ پہلا گھر ہے جی دے گارا نہیں لگا. سب لوگوں نے گارا چک چکیا، نہیں گارا نہیں لگا. پتھر رکھ دے گئے پتہ خود بخود جڑ دے گئے. ایتھے گارا کون لگا جی؟ ہاں جی نا بالکل نہیں گارا لگا. پتھر رکھ دے گئے جڑ دے گئے اس طرح کر کے. تے اتنے سنگے بنیاد نہیں سارے پتھر لگان والا بھی نبی لیان والا بھی نبی. کیا شان ہے کعبۃ اللہ دی. تو ایڈا کعبہ شان والا میں کہ لگن ہدل للناس سارے جہان وچ ہدایت کعبہ میں دے کعبہ تو دس دے نبی دی آمد ہوے تے کی کرنا چاہیے. کہا جو آمد مصطفی میں تن دے جھومدا رہیا میرے آقا ہے جھومو. چنڈا ہی لایا تو تیرے رب نے کعبے دی چھت جھنڈا جبریل لائی بیٹھے. تو جدو حضور آئے تو میں کعبہ جھک کے در مصطفیٰ تے تو میں اتنے گیا. ایک بندہ سی اتنے نا مدینہ طیبہ دے وچ نا جی صفائی کردا ہے او دی ڈیوٹی سی. مرید کے دا سی. او میں کہ کتھوں دا سونیا کہتے مرید کے دا. کہ میں ملو گے پاکستان؟ میں کہ مل پاؤں گی. کیڑا مسئلہ ہے بھائی جی اسی کوئی پروٹوکول بندے نہیں. میں کہ اسی سادے جو بندے ہیں ہو جائے گی ملاقات. کہتے میرا کارڈ لے لو. اس نے کارڈ دیا تو کارڈ کو بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا. تو میرے دل پر تختی کے اوپر لکھا گیا وہ کہتا ہے کہ سر سبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا. سر سبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا اور کعبہ تیرے ہجر و فرقت میں سیاہ پوش. کہنے وہ کالا گھوڑا پاتی کھڑا حضور چھوڑ کیوں کہنے رونا کھڑا. تے اے سر سبز ہے اے سر سبز ہے. تے قیامت میں جو کعبۃ اللہ با فرمائے گا انہوں زنجیراں پا کے نا 7 لاکھ فرشتے جنت لے آؤ. کعبہ کہے گا مالک سارے حاجی نے بلاؤ. پہلے نا حاجی بلائے جان گے. پھر کعبہ کہے گا اللہ اجازت ہے او کی تیرے یار نے ملاوا جا کے پہلے. پھر آئے گا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو جس پر کعبہ بھی چک بوئے تو یہ کعبہ نماز کس پاس سے منہ کر کے پڑھ دے ہو تو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. نماز کس اور پاس منہ کی کرو نا. یہ تو نبی کے چاہنے سے قبلہ بنا. اور پھر قرآن کریم میں قبلہ تن کے لفظ ہے. علماء سے پوچھو قبلہ تن معرفہ نہیں ہے نکرہ ہے. 2 تنوین زبر زیر پیش اس پہ وہ نکرہ ہوتا ہے معرفہ. تو کیا مطلب محبوب جڑا تو چاہنے گا نا انہوں کعبہ بنا دیں گے. اے نہیں تے پیر میلی چاہ ترجمہ ہونا کیتا وہ کہنے پانی بھر آیا تے کر جانا جدے مائی تو مکھ مڑے ہو دے کعبہ ہی پھر جانا. فرنا وَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آج مسجد قبلہ ہے نا 2 رکعتیں پڑھی زور کی وقت 2 رکعتیں زور کی تھی. 2 رکعتوں کے بعد پھر قبلہ مڑ گیا اور سمت مخالف ہے. اس طرف تھا پھر اس طرف آ گیا. اب یہ بتائیں نماز میں امام صاحب ایک دن نماز کروانی ہے مثلا 5:50 میں ہے نماز جماعت ہے ایک بات کر رہے ہیں. دوسرے دن 6 بجے جماعت کروا دیں کہنے گے حضرت صاحب کی ہو گئے
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? نماز پڑھانے کے لیے بھی پہلے ٹائم چینج کرنا پڑتا ہے, قبلہ چینج ہونا ہو تو. نماز میں حبیب کھڑے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں, اللہ نے فرمایا تسی اتنے ویکھیا اکھاں چگلا نہ کریا میں. تو نبی نے کی فرمایا, محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو پھر جو دیکھے نا حبیب بے قرار نے فرمایا فول وجهك شطر المسجد الحرام, وہ نماز کھڑا تے منہ موڑ لے. تو صحابہ فرمایا جڑا میں دیکھ رہا تھا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ قبلہ پہلا ایک بھی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کعبے کا کون ہوتا ہے, مصطفیٰ کا کون ہوتا ہے. کس کے دل میں وہ قبلہ کی محبت داخل ہو گئی ہے اور کس کے دل میں محبوب کی محبت داخل ہو گئی ہے. نماز میں صحابہ کھڑے تھے, حضور ادھر مڑے, صحابہ مڑ گئے. 2 رکعت حضور مڑے. اب اندازہ لگایا نا, یہاں محراب تھا تو محراب وہاں جا کے بنا, تو کیا ایک منظر مسجد ہوا ہوگا. کسی صحابی نے پوچھا حضور یہ کیا ہو رہا ہے نماز میں؟ اور بخاری کی روایت صحابی کہتے ہیں میں نے زور میں دیکھا حضور کی رات کر رہے تھے. بھائی زور میں اونچی آواز نہیں ہوتی, تمہیں کیسے پتہ قرات کر رہے تھے؟ کہا حضور کی داڑھی ہل رہی تھی. داڑھی تو آگے تھی, کیسے پتہ چل گیا تم نے پیچھے؟ کسی کو دیکھتے رہنا نماز سی. ہاں صحابہ, اور صحابہ کچھ ادھر بیٹھتے کچھ ادھر بیٹھتے تھے. کیوں؟ کہتے جب حضور سلام پھیرتے نا رخ زیبا نظر آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. نماز میں بڑا مزہ آتا ہے. صحابہ کی اپنی ادائیں تھیں جی, اور تھے تو نماز میں حضور نماز میں کھڑے اوپر ہاتھ کیا ایسے, پھر نیچے کیا. بخاری کی روایت کتاب الکسوف کے اندر روایت موجود ہے, پڑھو نا بخاری. اینی اتنے ہاتھ پہ تھلے کی سی, فرمایا جنت کا خوشہ تھا, اگر چاہتے ہم توڑ لیتے, اگر توڑتے تم کھاتے رہتے. میں نے بابی ملیا, کہنا جی وہ پھر نہیں توڑ سکے نا, اور ضرورت نہیں نہ ہو سکی ہم توڑنا دی. میں کہ میں توڑوانا دکھانا پتر, تو کتنے لگے پھر نہ میں کہ لیا امام حیثمی مجمع الزوائد دیا, اے کھول میں کتاب المناقب. سیدہ خدیجہ آئیاں, حضور نے اس ہاتھ کیتا, انگور پکڑیا, ہاتھ پہ رکھیا, ایک ایک انگور کھلانے کے. سیدہ بڑی خوش ہویاں, فرمایا ہاں یا رسول اللہ ایڈم ذائقہ کدے چکھے کو نہیں. فرمایا جنت انگور توڑ کے لے آئے. نبی چاہے تے کھلا دے, نبی چاہے تے پلا دے, تینوں کی پتہ نہیں چیزاں دا انہاں شاناں دا, تو کی جانے انہاں شاناں نو, اے شاناں وہی جانن. تو سیدہ پاک نے حضور نے کھلایا بھی تے پلایا بھی. تو کعبۃ اللہ حضور نے چاہنا قبلہ بنیا نا, حضور چاہے تو قبلہ. اور حجر اسود ایک ہے, اس کو چومنے کے لیے کتنی دوڑ لگتی ہے بابا جی. پچھو اگو پچھو بندے تکے وچ ڈگ جاندے نے, تقم پیل ہوندی ہے, بڑھیاں بچے سارے ان جناب حال حال. سید حلیمہ فرماندے نے میں حضور نو لے کے گئی, ادو کعبہ شریف ویلا سی, تے میں کہ چھوٹا بچہ ہے, حجر اسود چوما نہ دئیے. کہ جدوں حضور دا چہرہ نار کیتا نا, حجر الاسود فخلع الحجر الاسود من مکانہ وتمسک بوجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اپنے مکان تو نکل کے حضور دے چہرے چمٹ گیا. میں کہ کی ہو گیا؟ میں کہ عرصہ تو طرح سے حضور کدے آن گے, کدے حضور آن گے, کدے حضور آن گے. اج آ گیا, میں کہ چہرہ چم لوا رج رج کے چم لوا. ہاں عقیدہ پوچھتا پھرنا ہے. خدا نے بندیا سمجھ دو, کعبۃ اللہ 2 پتھر نے, ایک مقام ابراہیم تے ایک حجر تے 360 بت بھی ہے سننا. دورہ کرام مکمل کرائیے نا دستار کے بعد ہی جو سی نا جی 360 بت سننا, وہ چکوا کے بعد چھٹوا دیتے. تو وہ کیوں رہنے دیتے؟ وہ کیوں رہنے دیتے؟ جنہ دی پوجا سی سٹوا دیتے, جنہ دی تعظیم سی رکھوا دیتے. کیا پوجا ہور ہوندی ہے, تعظیم ہور ہوندی ہے. کمرے ہو اے حجر اسود آپ نے کی فرمایا گناہاں نو. میں اتوں آیا تے نا جد ایئرپورٹ تے بندہ کھڑا سی جناب, اتنے وہ شلوار ہے بڑی. میں مسئلہ پوچھا, میں کی بار پوچھا, میں نبی نہیں کچھ کر سکتا. اب چکھا میں بہی آوا, میں کہ میں مکہ مدینے جو ہو کے آ رہے تو میں کہ تینوں چبڑی جی کی سنا نا تینوں نبی نہیں کچھ کر سکتے, جو مر گئے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. میں کہ نماز کنے فرض ہوئے سن, کہنے 50, تو میں کہ 45 معاف کنے کرائی نہ دسا. میں کہ رائے تو موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما, میں قبر دیکھا موسیٰ پاک نماز پڑھنے بسن. میں کہ 10 ہاں وہ کون تھا؟ کہنے فائدہ نہیں دے سکتے. میں کہ اچھا جی حجر اسود ایک پتھر ہے. ہاں. میں کہ ان چمو دے, کہنے گناہ مٹا دیندا ہے. میں کہ نبی پتھر برابر ہی کوئی نہیں. اور کوئی حیا کر رہے, میں کہ تو حیا کر دوں, میں کہ نبی پتھر برابر ہی کوئی نہیں. کی عقیدہ دیتا من تسی, میں کہ خدا دا خوف کرو. میں کہ تو آپ نے کعبۃ اللہ بنا دیتا. جدو بن گیا تو گو چاہیے ہوندے نا, گو اچھی کرن واسطے اس طرح نا جی. تو گو کتوں آئی؟ وہ پتھر لے کے آئے, پتھر لے کے تھلے رکھیا. ہوں پتھر نو پتہ اتنے جانے کے تھلے آنا ہے؟ پتھر نو پتہ ہے نہیں نا.
نبی دے پیراں تھلے پتھر آیا، انہوں پتہ لگ گیا کہ اتنے جانا اتنے جا رہا ہے، تھلے آنا تھلے آ رہا ہے، آگے مڑ رہا ہے۔ اور تو کہنا نبی کو معلوم نہیں، اوے پتھر نبی دے پیراں تھلے آیا جو غیر معلوم آ گیا۔ غیر اللہ، میں کہ غیر اللہ مقام ابراہیم کی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ تو ابراہیم کھڑا ہے، اینو مصلی بنا لو، اینو مصلی بنا لو۔ یا اللہ تے پیرا نشان نے فرمایا ہی دس رہے ہیں عبادت میری، تعظیم میرے پیاریاں دی، عبادت نہیں تو صفا مروہ کیا ہے؟ اور میں دس دیا صفا مروہ دے سائی دا ثواب طواف تو زیادہ جی، اٹھاؤ دے آئے ہاں روز کی آئے نہیں اٹھاؤ، لکھے انہوں نے 70 غلام ادا کرنے ثواب دیو۔ تو صفا مروہ دو میں فرمایا جنت دروازے نہیں، 70,000 نبی نے قبرہ نہیں، جیتے قبر نماز نہیں ہونی، میں کہ پتر نماز کتے پڑھے ہیں؟ کہ کعبہ ہی پڑھا گا میں، کعبے خود 70 نبی نے قبرہ نے، 99 نبی نے قبرہ نے خود مطاف وچ، 99 نبی مطاف وچ، حضرت اسماعیل کتے نے، حضرت حاجرہ کتے نے، خود حتیم وچ۔ اور جو حضرت اسماعیل نے بنایا نا کعبہ تے تھک گئے نا تے آکھن لگے مالک کوئی ٹھنڈی ہوا ہی بھیج دے، تے او جی تے پرنالے تے کھلو گئے، فرمایا اتھے کھلو جنت دی ہوا ڈائریکٹ تے بھیج رہے ہیں۔ فرمایا مالک ڈمزا سبحان اللہ، تے کعبۃ اللہ اتے بن گیا تے پھر دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا تقبل، بنانا نہیں کمال مسجد، قبولیت کی تھی کرو، دعا کی تھی کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ سونی عبادت طریقہ سکھا دے، تو یا اللہ ہر سانو فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری اولاد وچ بھی ایک مسلمان گروہ ہوئے، ہمیشہ واسطے دعا کر دیتی ابراہیم باغ نے کی تھی دعا، میری اولاد وچ بھی ایک ہوئے گروہ، تو پھر اس اولاد وچ کی ہوئے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہاں وچ رسول بھیجی جڑا ہوئے مسلماناں وچوں، کسے نبی دی ماں کافرہ نہیں، نبی دی ماں کیوں نہیں؟ باپ بھی مومن، ماں بھی، سارے نبی ایک نہیں، سارے نبی۔ امام الانبیاء کا کی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ماں کا نام تو دیکھو نا، آمنہ مومنہ، آمنہ حضور جا رہے نے یہودی دے گھر آیا رستے وچ، صحابی نے کہ میری گل سنو، فرمایا اچھا، ایسا حضور نے ٹیک لائی گھر دے نال کھلو گئے، سنا گل بھائی نے گل سنائی، یہودیاں نے کہا جاؤ جاؤ سارے گھر دے نال کھلو گے تسی، سانو تکلیف دیتی آپ نے، تے اللہ تعالی نے فرمایا حبیب کھلوتے رہو تسی، کرشمہ دیکھو کی ہوندا ہے، یہودیاں باہر نکلی بچے نال لے کے مسلمان ہو گئے، مالک یہ کی ہویا ہے؟ فرمایا حبیب تیری پشت لگ گئی پھر بھی کافر رہ جاون، یہ گھر دے باہر پشت لگ گئی ہے، گھر دے باہر پشت لگ گئی ہے تے مومن ہے، تے جے دی پشت نبی پاک اسلامی پشت اس ماں دے پیٹ ہی لگی، تو دے بارے کیا شان ہے؟ رومال سی، انس بن مالک فرمایا رومال ساڑے سی اس طرح، حضور ہے کھانا تناؤ فرمایا رومال ہاتھ صاف فرمایا، جدوں میرا ہونا سی نا جی سٹ دے سی تے جا کے اگ وچ، میں کہ صابن نال دھوئیدا ہے، کہا عام کپڑا ہوئے تو دھوئیدا ہے، نبی دا کپڑا نہیں دھویا جاتا، فرمایا جا کے سٹیا دو باہر کڈیا، کی ہوا؟ فرمایا حضور نے ہاتھ نہیں صاف کیتے سن، ایک بار اگر حضور نے ہاتھ صاف کر لے تو رومال نو کچھ نہ ہوئے، تو جس ماں دی گود وچ حضور تشریف لے آئے، اور فرمایا جی دے پیو ماں کسی بچے نو حافظ بناون، او دے پیو ماں دے سر تے اللہ تاج رکھے گا، تے دوہو احسن من دوہی شمس، سورج روشن سے زیادہ روشنی ہوئی ہوئے گی، تے جس بچے دے ماں باپ نے حفظ کرایا تے جے دے بچے دے سینے تے پورا قرآن اتریا جی، بچہ اگر بسم اللہ پڑھے ماں دی بخشش، باپ دی بخشش، استاد دی بخشش، پڑھان دی بخشش، تے جے دے بچے نے سارے جہان بسم اللہ پڑھایا۔ پھر حضور گئے قبر آمنہ پاک دوتے تشریف لے گئے آپ، اللہ فرمایا لا تقم، اے فرمایا نا بخشش دی دعا نہ منگو، کھلو وہ ضرور بخشش دی دعا نہ منگو، کیوں؟ فرمایا کوئی گناہ دا ذہن نہ بنا لے، گناہ گار سن، کھلو جاؤ، اگر نہیں ہو مومنہ نہیں سن، میں کہ پائے نا اگر مومنہ نہیں سن نا تو کافر دے بارے مجھ سے سورہ توبہ چھے لا تقم علی قبرہ، قبر تے کھلو ہی نہ، جو نبی کھلو گئے پھر سمجھا حضور ایک مومنہ ہے، پھر حج تو حضور آئے زندہ کیتا، امی نو بھی ابو نو بھی اللہ نے زندہ کیتا، پھر ملاقات ہوئی، ملاقات تو بعد مسلمان ہویا، یعنی اسلام میں داخل ہویا، پہلے دینی فطرت سن ابراہیم تے سن، پھر حضور کی امتیاں بن گیا، سب تو افضل بن گیا رضی اللہ تعالی اجمعین۔ تو بھائی بات ہے حضور دے والدین انہاں وچ ہوے تے پھر اللہ تعالی کی فرمایا کہ میں ہوروں بھیجاں گا؟ فرمایا نہیں،
कमा अरसलना रसूलन मिनकुम, जिस तरह इब्राहिम ने दुआ मांगी ना मुसलमानों में से हो, तो मैंने मुसलमानों में ही भेजा। और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना खैरुहुम बैतन व नफ्सा, मेरा घर भी सब तो आला, मेरी जात भी सब तो आला, मेरा कबीला भी सब तो आला, मेरा खानदान। फरमाया कि हमेशा तू आदम पाक तो लेते अपनी माँ बाप तक कोई भी नापाक नजस नहीं सी। हुजूर फरमा रहे ने लम उजल नूरहु युनक़लु मिन साजिदिन इला साजिदिन, सजदा तो सजदा तरफ मुंतकिल होना गया। अपनी मां दे कोल हुजूर तशरीफ ले आए। हज़रत मूसा पाक वो गए फिरौन दे घर ते दाइयां दूध पिलाया, किस पीता? अल्लाह की फरमा दिया वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, हमने कहा किसी का दूध तुमने पीना नहीं। क्यों? ये मुशरिका है, मोमिना। तो अगर मुशरिका का दूध हजरत मूसा पाक नहीं पी सकते, सरकार कैसे पी सकते हैं? 7 दिन फरमाया दूध पियो मेरे हबीब, तुम्हारी मां मोमिना है। उधर मना कर दिया मुशरिका है, यहां कह दिया मोमिना है। हजरत मूसा की मां ही दूध पिलाया तो पिया ना, वरना दूध नहीं पिया था। और सईदा आमिना का घर क्या है वो मैं बताता हूं आपको, एक बात आखिरी खत्म करके। हजरत मुजद्दिद फसानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का नाम था हजरत काजी अब्दुल अहद रहमहुल्लाह। मुजद्दिद पाक उनके मजार के ऊपर गए, दिल में ख्याल आया कि जिस भी कब्रिस्तान पर से आलिम गुजर जाए 40 दिनों के लिए अल्लाह ताला अजाब को उठा लेता है, तो 40 दिन अजाब नहीं आएगा। आवाज आई ओ शेख मुजद्दिद, ए गल आम आलिम दिए मुजद्दिद की गल नहीं, जिस कब्रिस्तान मुजद्दिद आ जाए सुबह क़यामत तक अजाब गया। मेरा सवाल है जिस कब्र ते मुजद्दिद खलोवे तो सुबह क़यामत तक अजाब ना होवे, ये ना कब्र दे हुजूर खुद गए। आमना ने घर केड़ा बड़ा घर है, बस ऐ सुना देता हूं मैं। आसमान दे सितारे एक मैं पिछों कतारे, आमीन करीब सारे, बीबी आमिना ने डरते बरसात है नूरानी, हुण आया मिठा मुहम्मद आया आमिना दा जान।